أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ارطغرل غازی کے دیکھنے اور چاہنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ ایپیسوڈ 4 کے آغاز میں اینتھونیوس سے ایک شخص ملنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سمکو نے ارطغرل کے لیے یہ گھوڑا بھیجا ہے۔ سمکو چاہتا ہے کہ وہ ارطغرل کو سونے کے عوض آرس کے ہاتھوں بیچ دے۔ اینتھونیوس کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے میں نے ارطغرل کی جو خدمت کی ہے اس کی اجرت ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ سمکو راہ پہاڑی پر تمہارا انتظار کرے گا۔ اینتھونیوس کہتا ہے کہ سمکو سے کہو فکر نہ کرے، میں ارطغرل کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل غار میں وضو کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران اینتھونیوس غار میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہیں، آپ آرام کریں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں اب قبیلے واپس جا رہا ہوں۔ اینتھونیوس کہتا ہے کہ میں آپ کو اس حالت میں قبیلے جانے نہیں دوں گا، ہر جگہ دشمن آپ کو تلاش کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیے کہ میں آپ کے لیے گاؤں سے کپڑے لے کر آیا ہوں اور آپ کے لیے گھوڑا بھی لایا ہوں جو باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میرا سفر کتنا طویل ہے، لیکن منزل واضح ہے۔ میں ان کامذاتوں سے حساب لوں گا جنہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، وہ اس کی بھاری قیمت چکائیں گے۔ قبیلے میں گندوز اپنے بھائی کو سلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی، کیا تمہیں بابا کی یاد آ رہی ہے؟ مجھے بھی بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اور ایک کپڑا سونگھ کر کہتا ہے کہ اس میں ابھی بھی بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسری جانب اینتھونیوس اور ارطغرل غار سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ندی کے کنارے پہنچ کر اینتھونیوس کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب، یہاں گھوڑوں کو کچھ آرام دیتے ہیں۔ ارطغرل اپنا گھوڑا باندھ دیتا ہے اور ہاتھ منہ دھونے لگتا ہے تو اسی دوران سمکو اپنی سپاہیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل کو چاروں طرف سے سمکو کے سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ سمکو ارطغرل سے کہتا ہے کہ اینتھونیوس اب تمہیں تمہارے نئے مالک سمکو کے حوالے کرے گا، اب سے تمہاری زندگی اور روح میری ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ میری جان اور روح تمہارے جیسے گیدڑوں کی غلامی نہیں کرے گی۔ سمکو کہتا ہے کہ تم اس طرح نہیں مانو گے۔ سمکو سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اسے پکڑ لو۔ ارطغرل سب سپاہیوں کی خوب مرمت کرتا ہے۔ سمکو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اسی دوران ایک سپاہی ارطغرل کو رسی ڈالتا ہے اور کھینچتا ہے، اور دوسرے سپاہی ڈنڈے سے ارطغرل کے سر پر وار کرتا ہے۔ ارطغرل گر جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ قلعہ کاراچائسر میں گورنر آرس اور سادہ دین کوپیک ہانلی بازار کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوپیک کہتا ہے کہ ہانلی بازار میں سونے کا بہاؤ بہت زیادہ ہے اور یہ ہر حال میں کائیوں کے ہاتھ سے لینا ہوگا۔ آرس کہتا ہے ورنہ میں بازار کو آگ لگا دوں گا۔ کوپیک کہتا ہے کہ اطمینان رکھو، اور کہتا ہے کہ جب دندار مشکل میں پھنسے گا تو میری مدد ضرور مانگے گا اور میں اس کی بازار بیچنے میں حوصلہ افزائی کروں گا۔ اسی دوران میں اپنے اعتماد کا بندہ لاؤں گا جو دندار سے بازار خریدے گا اور بازار خریدنے کے لیے سونا تم دو گے۔ اس طرح ہم دونوں مل کر بازار چلائیں گے۔ کوپیک باہر نکل کر گوگتو سے کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن ارطغرل تھا۔ جس طرح میں نے ارطغرل کو دفن کر دیا ہے، اس طرح میں گورنر آرس کو بھی انہی زمینوں میں دفن کر دوں گا اور کاراچائسر کا میں مالک بن جاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل کو ہوش آتا ہے۔ سمکو کہتا ہے کہ آہ ارطغرل آہ۔ ایک سپاہی ارطغرل کے گلے پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ سمکو کہتا ہے کہ تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کتنی مہربانی کی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تم یہ نہ سمجھو کہ میں جھک گیا ہوں، تم نے میرے ہاتھ تو باندھ رکھے ہیں لیکن میں دانتوں سے تمہیں چبا ڈالوں گا۔ سمکو کہتا ہے کہ میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سمکو کہتا ہے کہ تم ذہین آدمی ہو، میں تمہیں عام غلاموں کی طرح بازار میں نہیں بیچوں گا، تمہارا مالک کون بنے گا یہ طے ہو چکا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم جانتے ہو کہ مجھے کس نے جال میں پھنسایا تھا اور تم مجھے اسے بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ سمکو کہتا ہے کہ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا۔
اس کے بعد سمکو سب غلاموں کو لے کر نکل پڑتا ہے۔ قلعہ کراچائسر میں گورنر آرس ایک شخص کو بلاتا ہے جو ڈاکوؤں کا سردار ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم ترکوں کے دل میں ڈاکوؤں کا خوف بٹھاؤ گے اور جتنا سونا تم چاہتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ اس شخص کے جانے کے بعد آرس لوکاس سے کہتا ہے کہ دندار کو پیغام بھجواؤ، میں ہانلی بازار آ رہا ہوں۔